جی 3 کلاس آج ہم نے 2 یونٹ کور کرنے ہیں، مسجد کی اہمیت اور احترام۔ دوسرا آپ کا یونٹ ہے سیرت طیبہ۔ مسجد کی اہمیت اور احترام۔ مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کو اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان 5 مرتبہ اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مسجد صرف نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاق کی تعمیر کا مرکز بھی ہے۔ مسجد اسلامی معاشرے کو دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ مسلمانوں میں محبت اخوت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب مسلمان 5 مرتبہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک صف میں کھڑے ہونے سے ان میں ذات پات، رنگ، نسل، امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس دوران میں قباء کے مقام پر چند روز قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ قباء کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ عبادت کی جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے اور اس جگہ کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں سکون اور خاموشی سے داخل ہوں۔ مسجد میں اونچی آواز میں باتیں نہ کریں اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کریں۔ مسجد کو راستہ نہ بنائیں۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں اور مسجد میں فضول باتیں نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں اور محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے اور پھر انہیں صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم نے مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے تاکہ ان کی بو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ آگے ہے سیرت طیبہ۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لیا۔ 8 سال کی عمر میں جب آپ کے دادا بھی وفات پا گئے تو آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ انہوں نے آپ کو بہت محبت اور پیار سے پالا۔ آپ ان کی شفقت کے سائے میں پلے اور جوان ہوئے۔ سفر شام۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ تجارت تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے اکثر دوسرے ممالک جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی تھی تو آپ کے چچا نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ نے بھی شام جانے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ آپ کی خواہش پر آپ کے چچا آپ کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ راستے میں حضرت ابو طالب کی ملاقات بحیرہ نامی عیسائی راہب سے ہوئی۔ عیسائی کہتے ہیں کرسچن کو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی نشانیاں دیکھیں اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمن انہیں نقصان پہنچائے۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو وہ فوراً واپسی کا سفر اختیار کیا۔ حلف الفضول۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور میں عرب کے 2 قبیلوں قریش اور قیس کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں لڑی گئی۔ عرب میں اس سے پہلے اس مہینے میں لڑائی کرنا منع تھا۔ اس لڑائی کو حرب فجار کا نام دیا گیا۔ اس لڑائی میں دو قبیلوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دونوں قبیلوں کو اس نقصان پر بےحد افسوس تھا، لہٰذا انہوں نے آئندہ آپس میں نہ لڑنے کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ آپ بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی حضور اس معاہدے میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس معاہدے کے عوض اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت شروع کر دی تھی۔ اچھے اخلاق، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ انہی دنوں مکہ میں ایک مالدار بیوہ خاتون خدیجہ بنت خویلد کا کاروبار بھی عروج پر تھا، جو اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے
مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے جب آپ کی دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ سے درخواست کی کہ آپ کا سامان تجارت لے کر شام جائے۔ حضور نے یہ درخواست قبول کی۔ حضرت خدیجہ نے اس سفر میں آپ کی صورت کے خیال سے آپ کے ساتھ ایک غلام میسرہ کو بھیجا۔ آپ نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا، واپس آیا تو حضرت خدیجہ سن کر بہت خوش ہوئیں، اور جب ان کے غلام میسرہ نے سفر کے دوران ان کے حالات بتائے تو حضرت خدیجہ آپ کے کردار سے بہت متاثر ہوئیں، اور جب ان کے غلام میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب ان کے غلام میسرہ نے سفر کے دوران ان کے حالات بتائے تو حضرت خدیجہ آپ کے کردار سے بہت متاثر ہوئی اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور نے اپنے چچا کے مشورے سے یہ پیغام قبول کیا۔ نکاح کے بعد حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ واقعہ ہجر اسود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے بھی سب کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ہجر اسود نصب کرنے کا موقع ہے۔ اچانک یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ سعادت کون حاصل کرے گا۔ ہجر اسود دراصل سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ ہجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھے۔ اس بات پر نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ آخر مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے حضور اکرم تشریف لائے۔ حضور کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، آمین، تشریف لے آئے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ اس پر آپ نے حجر اسود کو اپنے چادر پر رکھا اور ہر خاندان کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر پھر پتھر نصب کرنے کی جگہ لے جائیں۔ پھر جب پتھر اپنی جگہ پہنچ گیا تو آپ نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اصل مقام پر نصب کر دیا۔ اس طرح یہ معاملہ امن و امان سے طے پایا۔ غار حرا میں خلوت نشینی۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، اکیلے رہنا۔ اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان میں طرح طرح کی معاشرتی برائیاں موجود تھیں۔ بت پرستی عام تھی، شراب پینا، جوا کھیلنا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے لیے عام سی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشرتی برائیوں کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوتے اور سوچتے کہ لوگوں کو ان برائیوں سے کس طرح بچایا جائے۔ اس قسم کے خیالات ہر وقت آپ کے دل و دماغ پر چھائے رہتے، یہاں تک کہ آپ تنہائی پسندی کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ کے دن اور راتیں غار حرا میں بسر ہونے لگیں۔ غار حرا مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل نور کی ایک تنگ گھاٹی میں ہے۔ آپ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے جاتے ہوئے کئی روز وہاں جا کر قیام فرماتے ہوئے غور و فکر کرتے۔ غار حرا ہی میں آپ پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی جو حضرت جبرائیل لے کر آیا، اور اس طرح دنیا ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ حضور کے سپرد ہوا۔